سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اصلاحات کا جامع پروگرام متعارف کرایا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 196 مبینہ دہشت گردوں کی رہائی کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے باعث 40 افراد جاں بحق ہوئے اور 1013 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی پروگرام متعارف کرایا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں صحت کے شعبے کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا اور مطلوبہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ علاج معالجے کے ناقص نظام کی بدولت عوام کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کے بحران سے صحت کے نظام کی استعداد بھی متاثر ہوئی، تاہم حکومت نے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 196 مبینہ دہشت گردوں کو بری کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت سے ان مبینہ دہشت گردوں کے مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت تمام فریقوں کو نوٹس بھی جاری کیے۔ فوجی عدالتوں نے دہشت گردی میں ملوث ہونے پر ان 196 افراد کو سزا سنائی تھی، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد ارباب نے آج طورخم سرحد کا دورہ کیا اور افغان راہداری تجارت کے کنٹینرز کی کلیئرنس کے لیے تمام فریقوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غذائی تحفظ کی وزارت نے سندھ حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سال 2020-21 کے لیے گندم کے اجراء کی پالیسی کا اعلان کرے تاکہ گندم کی طلب اور رسد کو ارزاں نرخوں پر یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت کے ایک عہدیدار نے کہا کہ سرکاری ذخیرے سے گندم کے اجراء سے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمایاں استحکام آیا اور ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ وزارت کے عہدیدار نے کہا کہ صوبوں میں گندم کی قیمتوں میں فرق صوبوں کے درمیان گندم کی ترسیل میں کسی قسم کی رکاوٹ کی عدم موجودگی اور آٹا پوائنٹس پر ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی طرف سے گندم کے اجراء کی پالیسی میں مزید تاخیر سے گندم کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 1013 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,66,096 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 90,444، سندھ میں 1,13,553، خیبر پختونخوا میں 32,243، بلوچستان میں 11,441، اسلام آباد میں 14,625، گلگت بلتستان میں 1,868 اور آزاد کشمیر میں 1,922 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 40 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,639 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک 2,08,030 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,48,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا سے 6,13,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 39,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1,43,000 سے زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں اس وبا سے 89,00,000 سے زیادہ افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کی قیادت میں ایک وفد نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے آج لاہور میں ملاقات کی۔
اس موقع پر سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب اور بلوچستان ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے بلوچستان حکومت کو تربت میں 100 بستروں پر مشتمل اسپتال اور تفتان میں ایک کمیونٹی سینٹر کے قیام کے لیے 1 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع موسیٰ خیل میں بینک آف پنجاب کی شاخ کھولنے کے علاوہ ٹرانسپورٹ سمیت مختلف سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ سندھ کے مختلف ساحلی علاقوں میں مینگرووز کے 2 ارب سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں۔ جنگلات، اطلاعات اور بلدیات کے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کراچی میں مختلف وفود سے گفتگو میں کہا کہ پہلی بار شجرکاری کے اعداد و شمار کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے 10 ارب روپے سے زیادہ آمدن ہوگی، جسے مقامی آبادی اور عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کے بدولت صوبے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ لوگوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تربت کی ایک مارکیٹ میں آج صبح بم دھماکے میں 1 شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ زخمیوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو ان کے مستقبل کی منزل کا تعین کرنے کے لیے جموں و کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کرانے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر اس بات پر بھی زور دیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظالم رکوانے کے لیے بھارت میں نریندر مودی کی فسطائی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں اجنبیوں کی آمد پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے کشمیری عوام کے مستقبل کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں متعدد فضائی حملوں میں 20 طالبان عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان اسپیشل فورسز کے مطابق فضائی حملے ضلع دامن کے دیہات ماکین اور باغ میں طالبان کے اہداف پر کیے گئے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں میں 4 روز کے مسلسل مذاکرات کے بعد کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران آئندہ 7 سال کے لیے معیشتوں کی بحالی کے بڑے فنڈ کے بارے میں اہم معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بدترین کساد بازاری سے نمٹنے کے لیے 21 خرب ڈالر کا بالآخر اعلان کر دیا گیا۔ یورپی یونین کے رہنما پر امید ہیں کہ معیشتوں کی بحالی کے لیے 750 ارب یورو اور اس سے وابستہ 2021 سے 27 کے لیے 11 خرب یورو کے بجٹ سے کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے پیش نظر معاشی سرگرمیوں کی بندش کے بعد یورپ میں پیدا ہونے والی کساد بازاری سے معیشتوں کی بحالی میں مدد ملے گی۔ یہ منصوبہ منظوری کے لیے یورپی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے لیبیا میں تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں، جس پر برلن کانفرنس میں اتفاق ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفنی ڈوجیرک نے ایک بیان میں کہا کہ لیبیا میں موجودہ بحران کا کوئی فوجی حل نہیں اور وہاں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ادھر اقوام متحدہ اور لیبیا کے حکام نے برلن کانفرنس کے نتائج کے مطابق سیاسی مذاکرات بحال کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اور اب موسم کی رپورٹ کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش فیصل آباد میں 89 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جبکہ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جموں، سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اصلاحات کا جامع پروگرام متعارف کرایا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 196 مبینہ دہشت گردوں کی رہائی کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔